نعمان شیخ صاحب، بڑا افسوسناک دل دہلا دینے والا واقعہ جو پیش آیا اچھرا کے علاقہ میں، لاہور کے علاقہ اچھرا میں 3 بچوں کو ایک ماں نے بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا. اس کی آپ پہلے تو وجوہات کیا سمجھتے ہیں، اور اب یہ تفتیش کس رخ کی طرف جا رہی ہے؟ کیا انویسٹیگیشن پولیس ٹھیک تفتیش نہیں کر رہی تھی جو سی سی ڈی کو یہ کیس منتقل کر دیا گیا؟ دیکھیے سلمان صاحب، اس میں سب سے پہلے تو معاشرتی بگاڑ ہے جو اس نہج تک ایک ماں کو لے آیا. سب سے پہلے تو اس خاتون نے جو ہے اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میرے یہ بچے، میری جو آزادی ہے اس میں رکاوٹ ہیں، کیونکہ جو تفتیش میں سامنے آیا کہ اس کے ملٹیپل لوگوں کے ساتھ تعلقات تھے جو کہ اس سے بات بھی کرتے تھے. اس میں بے شک ایک وہ شہریار کا نام جو ہے وہ سامنے زیادہ اچھالا گیا، لیکن اس کے پس پردہ حقائق یہ تھے کہ اس کے خاوند کے ساتھ اس کی نہیں بنتی تھی. صحیح، لڑائی جھگڑا بھی رہتا تھا. پھر وہ ایک آزاد خیال کی عورت تھی، وہ چاہتی تھی کہ جو ماڈرن زمانہ ہے میں اس کے ساتھ چلوں، اور اس میں اس کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ اس کے بچے تھے. صحیح. اس میں جو تفتیش جب اس کی شروع ہوئی، سب سے پہلے تو جب ایک کال چلی 15 پہ، وہاں پہ پولیس نے رسپونڈ کیا تو خامند اور اس کا بیان یہ تھا کہ ہم لوگ تو خود تالا لگا کے گھر سے گئے تھے. بالکل ایسے ہی. اور اس میں ماں نے یہ ڈرامہ کیا کہ شاید وہ بے ہوشی کی حالت میں ہے، اس کو برداشت نہیں کر پا رہی. لیکن وہاں پہ جو موجود تفتیشی افسر تھے جو مختلف ایجنسی سے بھی آئے ہوئے تھے، کیونکہ بڑی کال تھی، انہوں نے تھوڑی دیر بعد بسکٹ اور چائے جو ہے وہ منگوائی تو ماں بے ہوشی کی حالت سے اٹھ کے وہ کھانے لگ پڑی. اچھا. وہاں سے انہیں سب سے پہلے یہ شک ہوا کہ یہ تو ابھی صدمے میں تھی تو اسے اچانک کیا ہوا، اور باپ بھی کھانے لگ پڑا. جہاں سے ان کا شک جو ہے وہ یقین میں بدلنے لگ پڑا کہ یہ کام کسی باہر سے آ کے بندے نے نہیں کیا، گھر کے اندر صحیح ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب علیحدہ ان کو انٹیروگیٹ کیا گیا، دونوں کے بیانات میں بہت تضاد تھا. اس میں پھر جب ماں گلٹی ہوئی تو پولیس نے جو تفتیش کی تو پھر اس نے سارا کچھ بیان کر دیا کہ اس طرح میرا خامن جو ہے وہ مجھے روکتا تھا لوگوں سے بات کرنے کے لیے، جو میرے اخراجات تھے، جو جس طرح کی لائف سٹائل میں چاہتی تھی اس طرح کا یہ دے بھی نہیں پا رہا تھا، اور میرے خرچے میرے جو دوست باپ ہے وہ اٹھاتے تھے. صحیح. اس پہ پھر جو ہے وہ پولیس کا شک جو ہے یقین میں بدلا. پھر وہ چھری بھی برآمد ہو گئی، پھر اعتراف جرم بھی کر لیا. اب اس میں انویسٹیگیشن پولیس اپنا سارا کام کر چکی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. لیکن کیونکہ ایک سی سی ڈی کا کانسیپٹ اس وجہ سے بنایا گیا تھا سی سی ڈی کو کہ اس میں یہ کہا جاتا تھا جی کہ جس وقت ہم کوئی ڈکیت یا ہینیس کرائم کے ملزم پکڑتے ہیں تو وہ دوسرے شہروں میں ہوتے ہیں، تو ہماری پولیس جو ہے وہ وہاں جا کر قیام نہیں کر پاتی، مقامی لوگ ان ملزمان کا ساتھ دیتے ہیں. تو بہتر ہے انٹر لنک ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے کہ اگر لاہور کے کوئی ملزم بقایا دوسرے اضلاع میں ہیں تو وہاں کی جو انٹر لنک پولیس ہو ہم ان کو کیس دیں، وہ وہاں کے ملزم پکڑ لے. اس میں کیونکہ شہریار نام کا ایک ملزم جو ہے وہ اس کا تعلق بیج جنگ سے تھا. ٹھیک ہے. تو پھر یہ کیس اس لیے سی سی ڈی کو ٹرانسفر کر دیا گیا کہ اب انویسٹیگیشن پولیس کی یہاں سے ٹیم جائے گی تو بہتر ہے وہاں کی سی سی ڈی جو ہے وہ اس کو حراست میں لی جائے، اور ہینیس کرائم ہے تو اس کی تفتیش بھی آگے جو ہے وہ پھر سی سی ڈی بڑھائے. تو شہریار کو شہریار کا کوئی کردار ہے نعمان بھائی؟ دیکھیے ابھی تک جو سی سی ڈی حکام سے کئیوں سے میری بات ہوئی، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کو شامل تفتیش کیا گیا، لیکن خواتین وہ اس خاتون کے جو ہے اتنے زیادہ سی ڈی آر سے کالز ملی ہیں، اس میں کئی لوگ انوالو ہیں، ان کے اپنے محلے دار بھی ہیں، کئی اور 1-2 شہروں کے لوگ بھی ہیں. اب کیونکہ شہریار سے 780 منٹ کی بات چیت تھی، ایک لمبی بات چیت تھی، تو اس لیے اس کو انٹیروگیٹ کرنا ضروری تھا. لیکن اس حد تک اس کو لانے میں سب لوگوں کا ہی کردار ہے اور اس کا اپنا سب سے زیادہ کردار ہے. تو اس لیے جو ہے جو سوشل میڈیا ہے، جو ٹک ٹاک ایپ ہے جہاں سے اس کی شہریار سے کہتے ہیں دوستی ہوئی ہے، آپ اس کو بھی ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ مطلب اس کا بھی کوئی کردار ہے بیچ میں؟ دیکھیے آزادی تو آپ نے کہی، آزادی یہی ہوتی ہے نا کہ مطلب گھومنے پھرے. اصل میں سلمان یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ ہمارے ہاں ایک ایسا بچہ ہے جو کہ بہت جلدی بڑا ہو گیا ہے. اس کے نہ تو کوئی ایس او پیز طے ہوئے، نہ کوئی ایتھکس طے ہوئے. اس میں ایک آزادی رائے کا آپ نے اظہار ضرور دے دیا ہے، لیکن اب ہر بندہ جس کے ہاتھ میں موبائل ہے وہ اپنے آپ کو صحافی بھی سمجھنے لگ پڑا ہے. اس کو ایک وہ آزادی جو وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح اس کو فیم ملے تو وہ اس کی طرف چل پڑا ہوا ہے. اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے بہت سارے ایسے کردار ہیں معاشرے میں ابھی بھی ہیں جو کہ جن کے فالوورز
اور ایک جو ریس لگی ہوئی ہے سبسکرائبرز کی اور لائکس کی جو لگی ہوئی ہے، اس میں بہت سارے لوگ ایسا فیل بھی کر دیتے ہیں کہ جو کہ بالکل معاشرے کے کہہ لیں کہ بگاڑ کا باعث بنتا ہے اس میں. تو اس میں سوشل میڈیا کے سب سے پہلے ایتھکس جو ہیں وہ طے ہونے چاہیے، SOPs طے ہونے چاہیے. یہ جو ایک جس طرح FIA کے پاس سائبر کرائم کا ایک بنا تھا سیل، لیکن ان کے پاس اتنی نفری ہی نہیں تھی کہ اس کو کنٹرول کریں، ان کے پاس اتنے وسائل ہی نہیں ہیں. تو اس کے لیے بھی جو ہے وہ پنجاب پولیس کو ہی اب جو ہے وہ یہ ٹاسک دیا جائے گا. لیکن جب تک جو سوشل میڈیا پر آ کے لوگ جن کو دیکھ کر ان کو اپنا ہیرو بنا لیتے ہیں اور ان کا کردار پھر کچھ لمحے بعد ساروں کے سامنے بھی آ جاتا ہے، ان کو جب تک اپنا ایک آئیڈیل بنانے سے نہیں ہٹیں گے، ان آئیڈیلز کو، ان کی جو حرکات ہیں ان پر سزا نہیں ملے گی، تب تک سوشل میڈیا میں آپ سدھار نہیں لا سکتے. سب سے پہلے اس کے SOPs طے ہونے چاہیے، معاشرے میں سدھار اس کی چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. اس پہ جو لوگ اس پر کام کر کے اپنی فیملی ویلاگنگ کر کے یا معاشرے کا ایک کہہ لیں کہ بگاڑ کا باعث بن رہے ہیں، جو ہماری شریعت کے بھی خلاف ہے، ہمارے دین کے بھی خلاف ہے، سب سے پہلے تو آپ کو ان کو سنپ کرنا ہوگا. بالکل درست. کیونکہ یہ پہلا کیس نہیں ہے، یہ ماں کے ہاتھوں، باپ کے ہاتھوں بھی بچوں کے قتل ہوتے ہیں، بے شمار قتل ہو چکے ہیں. اس میں جو ایک معاشرتی سدھار کے لیے سب سے پہلے آپ کو بچپن سے ہی لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اگر اس طرح کا دیکھیں، غیرت کا نام دے کر کسی کو بھی قتل کر دینا آسان ہے، لیکن اس کے بعد اس کے ساتھ کیا بیتی، اس کو کیا سزا دی گئی، یہ بھی سامنے لانا ضروری ہے. کیونکہ ہم لوگ تو اتنا ہی رپورٹ کرتے ہیں جی غیرت کے نام پہ قتل کر دیا، پولیس نے ملزم کو 24 گھنٹے میں گرفتار کر لیا، اس کے بعد کی کہانی ہم نہیں سناتے. ہمیں وہ کہانیاں سنانی چاہیے کہ اس نے یہ فیل کیا، اس کا انجام یہ ہوا ہے، تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں. اور اس طرح کا اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس میں جو مقامی لوگ ہیں، ان کے اپنے جو بڑے ہیں خاندان کے، اگر کوئی ایسی چیز سامنے آتی ہے، سب سے پہلے وہ اس کو سدھارنے کی کوشش کریں، اس کو اس طرف لائیں کہ قتل و غارت تک بات نہ پہنچے. ان کے فیصلے جو ہیں وہ یا تو بڑے بیٹھ کر کریں، یا پھر پولیس جو ہے وہ اس میں اپنا کردار ادا کرے، جو اور معاشرے کے معزز لوگ ہیں وہ اس میں اپنا کردار ادا کریں، تو پھر اس میں بہتری آ سکتی ہے. ورنہ اس طرح غیرت کے نام پر یا آزادی رائے کے نام پر قتل و غارت جاری رہے گی. صحیح. بہت شکریہ. احمد فرات صاحب یہ بتائیے گا، پاس رکھے مائک ہے ان کے پاس. احمد فرات صاحب، عرصہ دراز سے آپ کرائم رپورٹنگ کر رہے ہیں. ایک لیاقت آباد کے علاقہ میں بڑا ہی افسوسناک واقعہ کافی سال قبل پیش آیا، جس میں 3 بچیوں کو یا بچوں کو ذبح کر دیا گیا ایک باپ کی طرف سے، اور ہم اس کے باہر ہی موجود تھے. تو اندر سے گولی چلتی ہے تو پتہ لگتا ہے کوئی DIG صاحب یا SSP صاحب کا گن مین تھا. وہ آپ درست کر دیجئے گا، 2005 کا واقعہ وہ اس ملزم کو مار دیتا ہے. تو وہ کیا واقعہ تھا؟ ایک لوگوں میں تیش آ جاتا ہے ایسے واقعہ دیکھ کے. ہر شخص کسی بھی بچے کو، اپنا بچہ جو صاحب اولاد ہو، وہ اسے سمجھتا ہے. لیکن ایک سنگ دل ماں نے یہ کیا کر دیا، وہ واقعہ کیا تھا اور کیوں بڑھتے چلے جا رہے ہیں ایسے واقعات؟ دیکھیں، پہلے تو میں آپ کو بتاؤں، یہ واقعہ وہ تھا 2005 کی بات ہے. بالکل. تب عامر ذوالفقار تھے، SSP لاہور تھے وہ. اور یہ لیاقت آباد میں 3 بچوں کو قتل کرنے کا واقعہ ہوا تھا. یہ ایک باپ نے مارا تھا اس کو. بالکل ایسے. اب ہوا یوں کہ اس ملزم کو تو پکڑ لیا گیا تھا، لیکن جب رات کو SSP عامر ذوالفقار اس ملزم سے تفتیش کرنے کے لیے جب تھانہ لیاقت آباد گئے، تو ان کا ایک گن مین تھا. ان کے گن مین نے حوالات میں جا کے اس کو مار دیا. بالکل ایسے ہی. اور پھر اس کو گرفتار کر لیا گیا تھا، لیکن وہ پھر بعد میں اس کی صلح ہو گئی تھی. وہ پھر بری ہو گیا تھا. وہ جو جس کو انہوں نے قتل کیا تھا 3 بچوں کے باپ، اس کی وردی اتروائی، اس سے سول کپڑے پہنا کے پھر لے گئے تھے. لیکن وہ پھر بعد میں کیس ختم ہو گیا تھا. اور یہ صلح کروائی پتہ کتنی تھی آپ نے؟ عابد باکسر نے صلح کروائی تھی. اچھا. عابد باکسر نے اس کے ورثہ کو کہا تھا کہ اس کو معاف کر دو، تب اس کی معافی ہو گئی تھی اور پھر واپس وہ جوان نوکری میں واپس آ گیا. ٹھیک ہے. اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ غربت تھی یا اپنی بیوی پر وہ شک کرتا تھا؟ وہ کیا تھا؟ وہ مجھے اس وقت تو یاد نہیں ہے، لیکن اٹ سیلف یہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا، جس میں ماں ہو یا باپ ہو، جس طرح نعمان صاحب نے کہا ہے کہ ماں ہو یا باپ ہو، بچوں کو قتل کرنا ہے واقعہ جو ہے نا، اٹ سیلف ایک بہت بڑا دل گردے کا ایک بنانا پڑتا ہے کہ اپنے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے. اچھا، آزادی ایسے بھی مل سکتی ہے باپ کے سپرد کر کے طلاق لے لے.
کسی کے ساتھ چلی جائے. مطلب ایسے بھی تو بچوں کو مارنا کیوں ضروری ہے؟ اور سیالکوٹ میں بھی ایک ایسا واقعہ پیش آیا, سرائے عالمگیر میں بھی اس طرح کا واقعہ, 3 بچوں کو ماں نے اپنے آشنا کے ساتھ جلا کے دفن کر دیا. دفن کر دیا, وہ ہنی مون پہ چلی گئی, نہروں میں پھینک دیتے ہیں, بچوں کو نہروں میں پھینک دیتے ہیں اور خود چھلانگ لگا لیتی ہیں. یہ بھئی اپنے آپ کو ختم کریں نا, بچوں کو کیوں مارتے ہیں آپ لوگ؟ اور یہ بات بالکل درست ہے, نعمان صاحب نے جو بات کہی ہے نا, ٹھیک ہے, یہ تو ٹھیک ہے کہ غیرت کے نام پہ آپ نے قتل کر دیا یا جو بھی ہے, لیکن اس کے بعد بھی ایک عبرت ہونی چاہیے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے, کیا ہوا. ان کے ساتھ بھی پھر ویسے ہی سلوک ہونا چاہیے نا, سرے عام ان کو سزا دینی چاہیے. جس طرح آپ نے بات کی جاوید اقبال کی 99 میں, جس نے مبینہ طور پر جیل کے اندر خودکشی کی تھی, اس کی خودکشی کیوں کرائی گئی تھی آپ کو پتہ ہے؟ اس کو جو عدالت نے سزا دی تھی نا, اس کو عدالت نے سزا بھی یہی دی تھی کہ اسی طرح اس کی لاش کے ٹکڑے کیے جائیں, لاش کے ٹکڑے کر کے کیمیکل کے ڈرموں میں بہایا جائے. یہ عدالت کی سزا, عدالت نے سیشن کورٹ میں یہ سزا سنائی گئی تھی اس کو. اور یہ واقعہ کہاں کیا جائے؟ سرے عام پبلک مینار پاکستان. اچھا, یہ باقاعدہ عبرت کا نشان بنا دیا, کا نشان بنا جائے. یہ باقاعدہ کوڈ ہے یہ واقعہ. یہ سزا اناؤنس ہوئی تھی کہ جس طرح اس نے 100 بچوں کے لاشوں کے ٹکڑے کر کے جس نے کیمیکل میں بہایا ہے, اسی طرح جاوید اقبال کے اس کی ساتھی کی دونوں کی لاشوں کے ٹکڑے کر کے ان کو بھی کیمیکل میں ڈالا جائے اور یہ مینار پاکستان میں کیا جائے, یہ عوام کے سامنے کیا جائے. تب دیکھیں بہت بڑا ایک لا اینڈ آرڈر کریٹ ہو جانا تھا. لیکن پھر اس کے بعد کیا کیا؟ اس کے بعد ایک من گھڑت ایک ہمیں سٹوری بتائی گئی کہ اس نے جیل کے اس نے سلاخ کے اندر انہوں نے خودکشی کر لی ہے. تو اس قسم کے جو واقعات ہیں بالکل ان کی جو ہے ان کی ہونی چاہیے, جس طرح سرے عام سزا ہونی چاہیے کہ تاکہ عبرت پکڑیں. ہم اس وقت چھوٹے تھے, عامر مرزا صاحب کو پتا ہوگا, یہ 88 کی بھٹو دور کی بات ہے. ایک پپو تھا, ایک اس نے بچے کے ساتھ اس نے ریپ کیا, زیادتی کی تھی. عامر مرزا صاحب کو یاد ہے, اس کو سرے عام پھانسی کہاں دی گئی تھی؟ کیمپ جیل میں کرین لگائی گئی, لوگوں کو دکھایا گیا باہر سے. اچھا, اس کو کیمپ جیل کے اندر کرین لگا کے اس کو کرین کے ساتھ لٹکایا گیا اور پھر باہر لوگ, یہ زیادہ دور کی بات بتا رہا ہوں, باہر لوگوں نے دیکھا کہ اندر پھانسی ہوئی ہے جیل کے, وہ کرین کے ساتھ لٹکا ہوا ہے. نشان عبرت بنایا گیا. جب تک ایسے قاتلوں کو نشان عبرت نہیں بنایا جائے گا نا, تب تک ان پر قابو نہیں پایا جائے گا. یہ پہلا اور آخری واقعہ ہی ہوگا اس طرح نشان عبرت بنانے کا پاکستان میں. یہاں پہ دوسرا واقعہ وہ زینب کیس کا ہے, جس میں ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس ہے, انہوں نے 60 دن کے اندر سلمان صاحب 60 دن کے اندر سپیڈی ٹرائل کیا. بالکل, نہ صرف سپیڈی ٹرائل کیا بلکہ 60 دن کے اندر اس کو پھانسی ہوئی. یہ ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. جیسے لوگ مطالبہ بھی جو ہوا تھا, پپو کے ساتھ جو ہوا تھا, اس کے بعد 6 مہینے 1 سال تک کسی کے ساتھ زیادتی کا واقعہ نہیں ہوا, کنٹرول ہو گیا. اور زینب کے ساتھ جب ہوا تھا تب بھی نہیں ہوا. اس کے بعد پھر یہ کام شروع ہو گیا. زیادتیوں کے واقع تو آج بھی ہو رہے ہیں. بالکل درست. تو یہ نشان عبرت بنانا پڑے گا ان قاتلوں کو. ٹھیک ہے. اور ردا کا اب آپ مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ کیا ردا جیل جائے گی یا سی سی ڈی کا جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے میرا خیال ہے یہ منحصر کرتا ہے ہماری جو عزت مآب چیف منسٹر صاحبہ ہیں, وزیر اعظم پنجاب مریم نواز صاحبہ, جس طرح انہوں نے اس دن جو میٹنگ میں کہا ہے کہ جی پوری پنجاب پولیس جو ہے وہ سی سی ڈی کے ساتھ تعاون کرے. وہ اب تعاون کیا ہے؟ وہ تعاون یہ ہے کہ پنجاب پولیس بندے پکڑے اور پکڑ کے کس کو دے؟ سی سی ڈی کو. پہلے بھی تو سی سی ڈی لے جاتی ہے, لیکن وہ کچھ کیسز تھے شہروں کے جس میں گجرانوالا تھا, فیصل آباد تھا, جہاں پر انہوں نے خود کرنا شروع کر دیا تھا, سزا دینا شروع کر دی تھی, لیکن انہوں نے کہا جی نہیں جی آپ بندے سی سی ڈی کو دے. تو یہ اب ان پہ منحصر ہے کہ وہ کس حد تک ان بچوں کے والد کو انصاف دلانے تک پہنچتی ہیں یا کیا ہوتا ہے. یہ اب اللہ ہی جانتا ہے کہ اس نے مبینہ خودکشی کرنی ہے یا اس کو بھی کسی نے چھڑانے آ جانا. آپ تو افراد صاحب ہمارے سینئر ہیں, اور آپ نے جیسے کہا کہ سی سی ڈی ایک برانڈ بن چکا ہے, آپ کا بیان بڑا وائرل بھی ہوا, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن پھر بھی برانڈ بننے کے باوجود جو جرائم پیشہ افراد اپنی وارداتیں دھڑلے سے کر رہے ہیں, کرائم ہو رہا ہے, قتل و غارت گیری ہو رہی ہے. آج بھی جڑاموالا کے علاقہ میں ایک سابق ایس پی پر 3 افراد کے قتل کا مقدمہ درج ہوا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ جرائم پیشہ افراد نے وارداتیں چھوڑ دی ہیں, کرائم نہیں ہو رہا؟ نہیں, جرائم پیشہ دیکھیں ہر سوسائٹی میں جب بھی کوئی فورس بنتی ہے, جب بھی حکومت کہہ لے یا جو ادارے ہوتے ہیں, جب وہ کسی ٹھان لیتے ہیں نا, تو یہ مت سمجھے کہ کرائم ختم ہو جاتا ہے. کرائم کم ضرور ہو جاتا ہے. جرائم پیشہ افراد کچھ مدت کے لیے سائڈوں پہ ضرور چلے جاتے ہیں, لیکن جب
ان کو موقع ملتا ہے وہ اپنی کارروائیاں کرتے ہیں. میں تو اس کو یہی کہوں گا جب تک بے روزگاری ختم نہیں ہوگی, جب تک مہنگائی ختم نہیں ہوگی, یہ آپ کے پیٹرول نے کیا حال تو کیا ہے؟ پیٹرول بڑھتا چلا جا رہا ہے تو وارداتوں میں اضافہ ہوگا نا. وارداتوں میں اضافہ ہوگا نا, موٹر سائیکل چوری بھی بڑھے گی. ٹھیک ہے. اب جو عام چور ہے اگر اس کے پاس گن نہیں ہے تو وہ سنیچنگ کرے گا, وہ چھینا جھپٹی کرے گا. جس طرح پیچھے ایک بچی کے ساتھ موبائل چھینا گیا وہ کیا تھا, وہ بھی تو انہی دنوں میں ہوا ہے. تو یہ واردات جو ہے یہ وارداتیں ختم نہیں ہوتی, کم ضرور ہوتی ہے لیکن یہ ہوتی رہتی ہے.